تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، کل جہاں مشکلوں میں گھرا، سوزے دل کی کریں کیا دوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تقریباً افطار میں آپ روزانہ 3:20 پر یہ سیگمنٹ دیکھتے ہیں۔ یہ جو ایک نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے دنیا بھر میں کورونا کی وجہ سے، اس کی وجہ سے بار بار سوال جنم لے رہا ہے، کیا قیامت کی نشانیاں ہیں، کیا قیامت قریب ہے؟ تو ہم سلسلہ وار آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ قیامت سے پہلے کیا کیا ہونا ہے۔ احادیث صحیح کی روشنی میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں، قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں۔ اس سے پہلے نے تذکرہ کیا تھا دجال کا سارا معاملہ، جس کا آنا قیامت سے پہلے طے ہے، وہ عرض کیا تھا، اور اسی طریقے سے یاجوج ماجوج کا آنا بھی قیامت سے پہلے طے ہے اور احادیث کی روشنی میں بتایا گیا ہے۔ تو ہم آپ کی خدمت میں کل عرض کر رہے تھے قیامت سے پہلے کا منظر کیا ہوگا، یا قیامت سے پہلے کا منظر ہے یاجوج ماجوج آ گئے ہیں، یعنی اس انداز سے سارا معاملہ ہوگا کہ وہ آ گئے ہیں، زمین کا امن انہوں نے تہو بالا کر دیا ہے، ہر چیز کو انہوں نے فتح کر لیا ہے، اور اب وہ اس مرحلے تک آ گئے ہیں کہ زمین پر تو زمین والوں میں سے تو انہوں نے ہر چیز کو فتح کر لیا ہے، اب وہ آسمانی مخلوقات کو قتل کرنے کے درپے ہیں۔ تو ہو کیا رہا ہے، یاجوج ماجوج کا لشکر ہے جو کہ ہزاروں نہیں، جو کہ لاکھوں کی تعداد میں ہے، ان کی عجیب و غریب صورتیں ہیں، اور یہاں تک کہ ان کا پورا لشکر پہلے سب بندی کرتا ہے، فضا میں نعرے بلند کرتا ہے اس ارادے کے ساتھ کہ اب ہم آسمانی، نعوذ باللہ، اب ہم آسمان والوں کو بھی، اب ہم آسمانی مخلوقات کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ پورا لشکر تیر کمان میں لے کر آسمان کی طرف تیر برسا رہا ہے، یہاں یہ معاملہ ہو رہا ہے، اور دوسری طرف جو کچھ اہل ایمان ہے وہ کہاں پر ہے، وہ پہاڑ کی طرف چلے گئے ہیں، وہ پہاڑ پر ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے نتیجے میں۔ اب ذرا سنیے یہاں سے آگے کی داستان۔ یہ جو زمین پر یاجوج ماجوج کا قبضہ ہے، اور وہاں جو اہل ایمان جو پہاڑ پر ہیں ان کا کیا حال ہے، وہ اس درجہ پریشانی کا شکار ہے، وہ اس درجہ بھوک کا شکار ہے، وہ اس درجہ خوراک میں کمی کا شکار ہوں گے کہ ایک حدیث کے مطابق، ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے نا سپلائی ڈیمانڈ میں گیپ، ابھی آپ نے دیکھا کچھ چیزوں کی جب بہت نایاب ہو گئی کچھ چیزیں تو کس طریقے سے 1 روپے کی چیز 100 روپے میں بکنا شروع ہو گئی۔ وہاں پر اہل ایمان اس قدر قحط سالی کا شکار ہوں گے کہ ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق ایک بیل کے سر کی قیمت، جو کھانے کے لیے استعمال ہوگی، سیری پائے جس کو کہتے ہیں، ایک بیل کے سر کی قیمت 100 اشرفیوں سے بھی زیادہ ہو جائے گی۔ اس حد تک وہاں پر ایک بھوک کا عالم ہوگا، اور مہنگائی کا عالم ہوگا، اور بھوک اور افلاس کا عالم ہوگا۔ تو وہاں بڑی بدترین صورتحال ہوگی۔ اس بدترین صورتحال کو دیکھتے ہوئے دعا کیجئے۔ کل ہم نے آپ سے کہا تھا کہ یاجوج ماجوج کا سارا معاملہ ہے، اور ہم نے جاتے جاتے کل آخری جملہ کہا تھا کہ اب فیصلہ کن موڑ آ گیا ہے، فیصلہ کن گھڑی آ گئی ہے۔ وہ فیصلہ کن گھڑی کیا ہے، وہ فیصلہ کن موڑ کیا ہے، ہم عرض کر رہے ہیں۔ تو وہاں اہل ایمان دعا کریں گے، یاجوج ماجوج کی تباہی اور بربادی کے لیے دعا کریں گے، سب یکجان ہو کر دعا کریں گے، سب بہت خلوص دل کے ساتھ دعا کریں گے، سب بہت مضطرب ہوں گے، بہت مغموم ہوں گے۔ ایسے عالم میں وہ دعا کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا قبول ہو جائے گی۔ یہ اب ٹرننگ پوائنٹ ہے سارے معاملے کا۔ تو پھر کیا ہوگا، دعا اپنا اثر کس طرح دکھلائے گی؟ یہاں اہل ایمان یاجوج ماجوج کی تباہی اور بربادی کے لیے دعا کر رہے ہوں گے، اور پھر کیا ہوگا، ادھر یہ دعا ہو رہی ہوگی، اور وہاں یہ بہت دلچسپ بات ہے اور بہت عجیب و غریب ہے، وہاں یاجوج ماجوج میں سے ہر فرد کی گردن میں اللہ تعالیٰ ایک ایسا کیڑا پیدا کر دے گا، رکیے گا ایک لمحے کو، ایک ایسا کیڑا پیدا کر دے گا۔ یہ آج کل دنیا جو رکی ہوئی ہے، وائرس کہتے ہیں نا مجھے عام زبان میں، میں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا، آن ایئر پوچھا کہ میں اپنی زبان میں کہہ لوں کہ ایک نہ نظر آنے والا کیڑا ہے جس نے پوری دنیا کو روک دیا؟ انہوں نے کہا بالکل آپ کہہ سکتے ہیں، میڈیکلی ایسا ہی ہے۔ ٹھیک، اگر کل تک کسی کو یہ بات بہت عجیب و غریب یا illogical بھی لگ رہی تھی کہ ایک کیڑا ایسا پیدا کر دے گا جس سے اتنی بڑی مخلوق، بھئی یہ مخلوق ابھی کچھ لمحوں پہلے تک تو پوری دنیا پر قابض تھی، تو ایک کیڑے کے نتیجے میں یہ مخلوق کیسے مر جائے گی؟ تو بھائی اگر کسی کو illogical لگ رہا تھا تو آج مئی 2020 میں دیکھ لے کہ جہاں ایک نہ نظر آنے والے کیڑا نے دنیا کی بڑی بڑی معیشتوں کو روک کے رکھ دیا ہے، کاروبار ٹھپ کر کے رکھ دیا ہے، دنیا بند ہے، لوگ گھروں میں محصور ہیں۔ اور بند کون کر رہا ہے؟ ایک کیڑا ہے، کیڑا کہیں نظر نہیں آ رہا۔
یہ تو آج ہو رہا ہے نا، یہ تو آج ہو رہا ہے نا، وی آر لیونگ اٹ، میرے اور آپ کے سامنے ہی ہو رہا ہے. تو یہ دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ ایک ایسا کیڑا پیدا کریں گے یاجوج ماجوج میں سے ہر فرد کی گردن میں، یعنی میں آج کل کی زبان میں کہہ لوں، ان نے کوئی ایسا وائرس پیدا کر دیں گے جس سے ان کی گردنوں میں، یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایسا دانہ پیدا ہو جائے گا کہ جو ان کی موت کا باعث بننا شروع ہو جائے گا. اب کیا ہوگا اس وائرس کے نتیجے میں؟ کیا ہوگا؟ یاجوج ماجوج میں سے جو جہاں جہاں ہوگا وہی گرنا شروع ہو جائے گا، جو جہاں جہاں گرنا شروع ہو جائے گا وہی مرنا شروع ہو جائے گا. اب سے کچھ دیر پہلے کا کیا عالم تھا؟ یاجوج ماجوج نے فضا میں تیر بلند کیے تھے اور بحکم خدا وہ تیر جب واپس آئے تو ان تیروں پر خون لگا ہوا تھا. یہ جشن منا رہے تھے، یہ خوش تھے، یہ نعرے لگا رہے تھے، یہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے کہ مبارک ہو، ہم نے زمین والوں کے بعد اب نعوذ باللہ آسمان والوں کا بھی خاتمہ کر دیا ہے، آسمانی مخلوقات کو بھی ہم نے قتل کر دیا ہے نعوذ باللہ. تبھی تو یہ تیر خون آلود واپس آ رہے ہیں. لیکن جس جگہ پر کچھ لمحات پہلے جشن تھا، نعرے تھے، خوشی تھی، اب اس وائرس کے نتیجے میں وہاں شور ہوگا، غوغا ہوگا، چیخ ہوگی، پکار ہوگی، آہ ہوگی، بکا ہوگی. اس انداز سے سارا منظرنامہ تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا. وہاں جو پہاڑ والے ہوں گے، جو اہل ایمان، وہ حیران ہوں گے کہ یہ کیا ماجرا ہو رہا ہے. کچھ دیر پہلے تو ایسی آوازیں آ رہی تھیں جس سے لگ رہا تھا کہ جشن کا سما ہے، فتح کا سما ہے. اب ایسی آوازیں آ رہی ہیں جس سے لگ رہا ہے کہ ہار کا سوگ ہے، موت کا راج ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں تک کہ منظرنامے میں مزید تبدیلی آئے گی. آہستہ آہستہ وہ آہو، بکا، درد، چیخ پکار کی آوازیں بھی کم ہونا شروع ہو جائیں گی، مزید کم ہونا شروع ہو جائیں گی، اور کم ہونا شروع ہو جائیں گی، اور یکا یک فضا میں ایک عجیب و غریب وحشتناک خاموشی ہو جائے گی. پن ڈراپ سائلنس، آج کل کی زبان میں اگر میں کہوں، پن ڈراپ سائلنس. اب آپ سوچئے کہ وہ دنیا کہ جہاں اتنا شور شرابہ، ہنگامہ، چیخ و پکار تھی، اب وہاں یکدم خاموش. یعنی آپ آج کل کی مثال لے لیجئے، دنیا بھر کے مشہور و معروف جو سیاحتی مقامات ہیں جہاں پر اتنا رش ہوا کرتا تھا، جہاں پر لوگوں کا ایک شور ہوا کرتا تھا، آج جب ہم وہاں کی تصاویر دیکھتے ہیں کہ ان جگہوں پر ایک بھی آدمی نہیں ہے، ایک بھی انسان نہیں ہے، تو ایک عجیب خاموشی جو ہوتی ہے، اس خاموشی میں بھی ہمیں عجیب وحشت لگتی ہے نا. کہ ہم جب اس پہلے دن سیٹ پر آئے تو ہمیں لگا اتنے سارے لوگ یہاں بیٹھا کرتے تھے، کتنی تعداد ہوتی تھی، 200، 250، 400، لیکن ہمیں عجیب ویرانی سی لگ رہی تھی کہ وہ لوگ نہیں ہیں. یہ چھوٹا سا ایک فرق تھا. لیکن اب آپ سوچئے پوری دنیا میں شور تھا اور اس کے بعد پوری دنیا میں خاموشی. تو اس خاموشی میں بھی ایک عجیب وحشت ہوگی کہ یہ کیا ہوا ہے دنیا میں. تو جو اس سے پہلے خون آلود تیر دیکھ کر اس خمار میں مبتلا ہو گئے کہ ہم نے آسمانی مخلوق کا شکار کر لیا ہے، ان کا تکبر اور بڑھ گیا تھا. اب یکا یک اللہ تعالیٰ نے ان کے غرور کو، ان کے تکبر کو اس انداز سے خاک میں ملایا کہ ایک کیڑا اس بڑی فوج کی تباہی کا سبب بن گیا. ایک کیڑا کل ابابیل بنا تھا، ٹھیک، آج کورونا ہے، کل یہ ہوگا معاملہ. کانٹیکٹ سب کا الگ الگ ہے ظاہر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کس انداز سے اپنا معاملہ دکھاتا ہے. ابھی جو خاموشی ہوگی فضا میں، جو پوری دنیا میں یہ خاموشی ہوگی، یہ اہل ایمان کو ایک بڑی حیرت میں مبتلا کر دے گی کہ یہ کیا ہوا ہے، یہ منظرنامے میں کیا تبدیلی ہے. لیکن وہ سمجھ نہیں پائیں گے کہ یہ کیا ہوا ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد وہ آپس میں، وہ کوہ طور پر ہے، پہاڑ پر ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کریں گے، ایک دوسرے سے کلام کریں گے، ایک دوسرے سے مشورہ کریں گے، کہیں گے بھئی کوئی ہے کہ جو جائے، نیچے کی طرف جائے اور معلوم کرے کہ ہوا کیا ہے. یہ پہلے جشن تھا، یہ بعد میں سوگ تھا، یہ اس کے بعد خاموشی تھی، یہ ہوا کیا ہے؟ کوئی ہے جو اس خاموشی کی وجوہات دریافت کرے. تو پس اہل ایمان میں سے کچھ لوگ آپس میں صلح مشورہ کرنے کے بعد اس بات پر کچھ لوگ راضی ہو جائیں گے کہ چلو ہم جاتے ہیں پہاڑ سے نیچے اور دیکھتے ہیں کہ ہوا کیا ہے، معاملہ کیا ہے. لیکن جو لوگ بھی نیچے جا رہے ہوں گے، انہیں دل میں اس بات کا یقین ہوگا یا گمان ہوگا یا اندیشہ ہوگا کہ ہم مار دیے جائیں گے، کیونکہ زمین پر تو یاجوج ماجوج ہیں جو کہ ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں. تو یہ بہت دیکھ بھال کر احتیاط کے ساتھ اب جا رہے ہیں پہاڑ سے نیچے اترنے. حیرت میں بھی ہیں، خوف میں بھی ہیں کہ معاملہ کیا ہے. لیکن اب جب یہ نیچے اتریں گے اور دیکھیں گے تو دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ وہاں تو منظر ہی کچھ الگ ہوگا، ماحول ہی کچھ اور ہوگا.
یعنی وہ دیکھیں گے ان کو کچھ لاشیں نظر آئیں گی، پھر آگے جا کر دیکھیں گے ان کو مزید لاشیں نظر آئیں گی، یکا یک ان کو اندازہ ہوگا کہ یہاں تو لاشیں ہی لاشیں ہیں، یہاں تک کہ وہ اس شک کا شکار ہو جائیں گے کہ بھئی یاجوج ماجوج میں سے کوئی بچا بھی ہے یا سب کے سب ہی مار دیے گئے ہیں یا مر گئے ہیں، کہ اتنی کچھ لمحے میں انہیں یقین ہو جائے گا کہ واقعاً ایسا ہی ہوا ہے۔ تو یہ وہ منظر ہوگا، یہ وہ لمحہ ہوگا کہ وہاں جو لوگ نیچے اتریں گے کہ جنہیں یقین نہیں آئے گا کہ یاجوج ماجوج اس طرح سے نیست و نابود ہو گئے، لیکن اب جب یقین انہیں آئے گا یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد، تو وہ وہیں سے چیخ چیخ کے وہاں پہاڑ پر موجود اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہیں گے کہ لوگوں سنو، جلدی آؤ، آؤ وہ منظر تم بھی دیکھو کہ جو میں دیکھ رہا ہوں، یاجوج ماجوج کا تو خاتمہ ہو گیا ہے۔ پہاڑ پر موجود لوگ یہ بات شدید ترین حیرانی سے سنیں گے، یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہو گیا، جو اب سے کچھ دیر پہلے ہر چیز پر قابض تھے، یہاں تو کوئی آسمان سے کوئی شعلہ نہیں آیا، کوئی آگ نہیں آئی، کوئی دشمن نہیں آیا، کوئی جنگ نہیں ہوئی، خاتمہ ہو گیا۔ پہاڑ پر موجود لوگ جو اہل ایمان ہوں گے یہ سن کر حیران ہو جائیں گے، ابھی انہیں اس بات پر یقین کرنے میں بھی کچھ وقت لگے گا کہ یہ واقعی ایسا ہوا ہے نہیں۔ پھر وہ لوگ آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہوں گے، یہاں تک کہ وہ سب پہاڑ سے نیچے اتریں گے، اور جب سب وہ منظر دیکھیں گے تو پہلے انہیں اس بات پہ یقین نہیں آئے گا، اور پھر اس کے بعد ان کے ایک خوشی کی لہر دوڑ جائے گی کہ یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہو گیا ہے، یہ سارے کا سارا معاملہ ختم ہو گیا ہے۔ اب منظرنامہ مختلف ہے، اب سے کچھ دیر پہلے کا یا کچھ لمحات پہلے کا یا کچھ روز پہلے کا منظرنامہ یہ تھا کہ یاجوج ماجوج کا دورہ تھا، وہ قابض تھے اور اہل ایمان وہاں پر سہمے ہوئے تھے کہ معاملہ کیا ہوگا۔ اب یاجوج ماجوج کی لاشیں ہیں، اہل ایمان زمین پر ہیں اور ان کی لاشوں کو دیکھ کر وہ حیران بھی ہیں، خوش بھی ہیں، یہاں تک کہ اب ایک نیا مسئلہ جنم لے گا، ایک نیا مسئلہ جنم لے گا، لیکن اس مسئلے کی نوعیت مختلف ہوگی۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ روئے زمین پر لٹرلی یہ ایک ایشو بن جائے گا، یہ ایک مسئلہ ہوگا کہ روئے زمین پر لاشیں اس قدر بکھری ہوئی ہوں گی کہ زمین پر پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ یعنی ایک سنجیدہ مسئلہ ہو جائے گا کہ زمین پر سفر کیسے کیا جائے، چلا کہ ہر طرف تو لاشیں ہیں، یہ ایک باقاعدہ مسئلہ ہو جائے گا۔ اہل ایمان پھر دعا کریں گے کہ اے اللہ تو نے ہم پر بہت رحم کیا، تو نے بہت کرم کیا، یاجوج ماجوج نیست و نابود ہو گئے، اب ان کا نام و نشان نہیں ہے، لیکن اے اللہ اس نئی مصیبت سے ہمیں نجات دلا، ہم تو زمین پر سفر نہیں کر سکتے اس لیے کہ جا بجا لاشیں بکھری ہوئی ہیں۔ اہل ایمان یہ دعا کریں گے کہ اتنے میں ایک اور نیا منظرنامہ در منظرنامہ ہے۔ اب اس کے بعد وہ ایک عجیب و غریب منظر دیکھیں گے، جہاں وہ یہ دعا کر رہے ہوں گے اور وہاں وہ کیا دیکھیں گے کہ آسمان سے بڑے بڑے پرندے آ رہے ہیں، انتہائی غول کے غول آ رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں آ رہے ہیں، ان کی ساخت بہت غیر معمولی ہے، لوگ یہ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے، کچھ لوگ یہ دیکھ کر پریشان ہو جائیں گے، کچھ لوگ یہ خیال کریں گے کہ اب یہ کیا ہو گیا، کچھ کو یہ لگے گا کہ اب کوئی نیا معاملہ ہو گیا، کچھ یہ سمجھیں گے کہ یاجوج ماجوج کے بعد یہ کوئی نئی چیز شروع ہو گئی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ پرندے اس قدر غیر معمولی ہوں گے کہ ان کی ساخت کچھ اس طرح بتائی گئی ہے کہ ان کی گردنیں اتنی لمبی اور موٹی ہوں گی جیسے آج کل کے اونٹوں کی ہوتی ہے، وہ اس انداز کے ہوں گے۔ تو یعنی کل ایک نظر نہ آنے والے کیڑے سے پوری فوج کا خاتمہ کیا، اور آج ایسے پرندے بھیجے ہیں کہ جن کی شکل، جن کی ساخت عجیب و غریب ہے۔ تو ابھی وہ اہل ایمان یہ سب دیکھ رہے ہیں اور اندازہ ہی لگا رہے ہوں گے کہ یہ معاملہ کیا ہے، یہ کیسے پرندے ہیں، یہ کیا ہے، یہ غول کے غول کیوں آ رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں کیوں آ رہے ہیں، یہ سارے کا سارا معاملہ کیا ہے کہ اتنے میں وہ دیکھیں گے کہ ان ہزاروں پرندوں نے آسمان پر پھیلنے کے بعد اب زمین کی طرف غوطے لگانا شروع کر دیے ہیں۔ اہل ایمان حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ یا الہی یہ کیا نیا منظرنامہ ہے، یہ ان پرندوں کو اب کیوں بھیجا گیا ہے، یہ ان پرندوں نے اب کیا کرنا ہے۔ یہاں تک کہ وہ دیکھیں گے کہ ان پرندوں نے اپنے پنجوں سے یاجوج ماجوج کی ان لاشوں کو ایک پرندہ اٹھاتا ہے اور سمندر کی سمت جانا شروع کر دیتا ہے، دوسرا پرندہ دوسری لاش کو اٹھاتا ہے، سمندر کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ سارے ہزاروں لاکھوں پرندے ایک ایک کر کے ان لاشوں کو اٹھاتے ہیں، سمندر کی سمت جانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جب اہل ایمان کو اندازہ ہوتا ہے کہ جن پرندوں کو، جس چیز کو وہ زحمت سمجھ رہے تھے وہ رحمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لاشوں کو ہٹائے جانے کا ایک انتظام ہے۔ اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا
جب تک ان پرندوں نے تمام لاشوں کو اٹھا کر سمندر برد نہ کر دیا ہو. ساری لاشوں کا اس انداز سے خاتمہ کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر کبھی وہ پرندے دنیا میں دیکھے نہیں جائیں گے. اس کے بعد نہ اس سے پہلے دیکھیں گے اس انداز کے پرندے، نہ اس کے بعد دیکھے جائیں گے. اب اس کے بعد اہل ایمان سکھ کا سانس لیں گے. لیکن اب ایک نیا مسئلہ درپیش ہوگا. اب یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ اب اگین لٹرلی ایک مسئلہ ہوگا. ان سڑی ہوئی لاشوں کی بو ہر سمت اس قدر پھیل چکی ہوگی کہ سانس لینا محال ہوگا، سانس لینا دشوار ہوگا. اہل ایمان اس تعفن کی وجہ سے آگے بڑھنے کے بجائے کچھ پیچھے ہٹ جائیں گے. پھر وہ دوبارہ خدا کے حضور عرض کریں گے، گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، دعائیں کریں گے. بار اللہ تو نے بڑا کرم کیا، یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہوا. اے اللہ تو نے بڑا احسان کیا، ان کی لاشیں بھی یہاں سے چلی گئیں. اب اس تعفن کا کوئی علاج ہو جائے. اہل ایمان خداوند تعالیٰ کی حضور گزارش کر رہے ہوں گے، عرض کر رہے ہوں گے کہ اچانک چہار سو سے کالی گھٹائیں آنا شروع ہوں گی. بارش کا آغاز ہوگا، بارش ہوگی، تیز بارش ہوگی. یہاں تک کہ اتنی تیز بارش ہوگی کہ جہاں ایک طرف اس بارش سے، کچھ روایات کے الفاظ ہیں اور پھر مفہوم بھی ہے کہ جہاں ایک طرف ان کے خون، اس بارش سے کہ جہاں ایک طرف ان کے خون اور چربی کی گندگی بہہ جائے گی، وہاں دوسری طرف اس بارش کی وجہ سے زمین انتہائی زرخیز ہو جائے گی. پھر روایات میں ہے، حدیث کا مفہوم ہے، احادیث کا مفہوم ہے کہ اب جب اہل ایمان، میں تیزی سے آگے بڑھا ہوں، ختم کر رہا ہوں، کہ اہل ایمان جب یاجوج ماجوج کے ہتھیاروں کا جائزہ لیں گے نا، جو کہ اب جا چکے ہوں گے اس دنیا سے، تو وہ ہتھیار اتنے ہوں گے کہ احادیث کے مفہوم کے مطابق وہ 7 سالوں تک، کم از کم 7 سالوں تک ان ہتھیاروں کو بطور ایندھن استعمال کرتے رہیں گے، پھر بھی وہ ہتھیار ختم نہیں ہوں گے. اور زمین کی زرخیزی کا یہ عالم ہوگا کہ پیدا ہونے والے انار اتنے بڑے ہوں گے کہ ان کے سائے میں انسان بیٹھ سکے گا. چوپائے اتنا زیادہ دودھ دیں گے کہ وہ دودھ کوئی ایک آدمی نہیں بلکہ پورا قبیلہ اسے سیر ہو سکے گا. یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہو جائے گا. انسانی تاریخ کے نئے دور کا آغاز ہو جائے گا. دجال آیا، اس کا خاتمہ ہوا. قرب قیامت سے پہلے یہ ہونا تھا، لیکن کیا اس کے بعد قیامت آ جائے گی؟ نہیں. یاجوج ماجوج آیا، ان کا خاتمہ ہو جائے گا. لیکن کیا اب یہ قیامت؟ نہیں. قیامت سے پہلے ابھی اور بھی بہت کچھ ہونا ہے. اب کیا ہونا ہے؟ دجال ہو چکا، یاجوج ماجوج ہو چکے. اب قیامت سے پہلے مزید کیا ہونا ہے؟ کلرز کریں گے انشاءاللہ. ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا. کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا